بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج میں جو ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی یونیک سی ریسیپی ہے۔ بہت ہی کم بجٹ میں آرام سے بن جانے والی ریسیپی ہے۔ یہ ریسیپی بنائیں گی گھر والے آپ کے فین ہو جائیں گے اور مہمانوں پر آپ کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی آسان ریسیپی ہے۔ نئے طریقے کے اسنیکس ہیں، بہت آسانی سے بن جائیں گے۔ آپ کو یقیناً ویڈیو بہت پسند آنے والی ہے، اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر پسند آئے تو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آئیے ریسیپی ہم اپنی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک باؤل میں نے 2 کپ میدا، اس میں 1 چمچ نمک اور تھوڑی سی اجوائن، 2 ٹیبل سپون آئل ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کیا، اور اس کے بعد آٹا گون لیا۔ میں آٹا گوننا تھوڑا سا سخت اس لیے پریفر کرتی ہوں کہ اس کو ہینڈل کرنا آسان ہوتا ہے۔ تھوڑا سا سخت آٹا گون کر ہم نے اس پہ آئل گریس کیا، اس کو سائڈ میں رکھ دیا۔ جب تک آٹا ریسٹ لے رہا ہے تب تک ہم اپنی فلنگ تیار کر لیتے ہیں۔ 2 ٹیبل اسپون آئل میں نے 1 پیاز چاپ کر کے ڈالی، 1 ہری مرچ چاپ کر کے ڈالی، حسب ذائقہ نمک، مرچ، کالی مرچ اور ہلدی ڈال کر اس میں ابلے ہوئے آلو ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیا۔ 2 ٹیبل اسپون کارن فلاور ملانا نہیں بھولیے گا، ورنہ کڑھائی میں جا کے آلو جو ہیں وہ روٹی سے نکل جاتے ہیں۔ ہرا دھنیا ملا کے اس کو اچھی طرح سے میش کر لیا، مکس کر کے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی بالز بنا کے ایک طرف سائڈ میں رکھتے ہیں۔ اب اس طریقے کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے فالو کرنا ہے، تاکہ آپ کے اسنیکس بھی میرے بنائے ہوئے اسنیکس کی طرح سے خوبصورت بنے۔ ایک چھوٹا سا پیڑا لے کے اس کو ہم نے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا پھیلا لیا، پھر اس کے اوپر فلنگ کی ایک بال رکھ کے اس کو بند کر لیا۔ فلنگ کو اچھی طرح سے بند کر دیں اور اس کے اوپر پوری روٹی کور کر دیں میدے کی، اس طریقے سے۔ ویڈیو بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے، اسنیکس بہت اچھی طریقے سے بن کے تیار ہو جانے والے ہیں، بس آپ ایز اٹ از اس کو فالو کریں۔ اب اس کو مزید تھوڑا سا چپٹا کر لیں گے، ہم ہاتھوں سے تھوڑا سا فلیٹ کریں گے، نرم ہاتھوں سے، اس طرح سے ہلکا سا پھیلا کے اس کے بیچ میں سینٹر میں کسی بھی قسم کے کوئی کیپ وغیرہ رکھ دیں، تاکہ آپ کو نشان لگانے میں آسانی ہو۔ اور اب اس طرح چھری سے 4 کٹ لگا لیں چاروں طرف۔ میں الٹی چھری اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ تاکہ میرے سرفیس پہ اسکریچز نہ پڑیں۔ اب ان 4 کٹس کے بیچ میں مزید 4 کٹ لگا لیں، اس طرح سے چھوٹی چھوٹی سی پیاری پیاری سی کلیاں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ اب ایک حصے کو اٹھا کے اس طرح سے فولڈ کر دیں، جس طرح سے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ اس طرح سے ہمارا جو ہم نے اس میں مکسچر ڈالا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور ایک بہت خوبصورت فلاور کی شکل اختیار کر لیں گے یہ اسنیکس۔ یقین جانیے گھر میں بہت زیادہ سب کو پسند آیا اور بہت اچھے لگے، اور مجھے بنا کے بھی خود بہت مزہ آیا۔ اسی طرح سے ہم اپنے باقی سارے بھی اسنیکس تیار کر لیتے ہیں۔ سمپل ایک چھوٹی سی روٹی کو بڑا کر کے، چھوٹے سے پیڑے کو بڑا کر کے اس کے اندر فلنگ رکھی اور اس کو اس طرح فلیٹ کر لیا۔ تھوڑی سی گولائی کی شیپ دیکھیے، اس کے اوپر بھی آپ ایک کیپ رکھ دیں اور 4 کٹ لگا لیں، اس طریقے سے، اور پھر 4 کٹس کے بیچ میں مزید کٹ لگا لیں۔ اب ہر کلی کو یا ہر حصے کو یا ہر فلاور کے حصے کو اس طرح سے اٹھا کے تھوڑا سا انگلی کی مدد سے دباتے چلے جائیں، اس طرح سے ایک خوبصورت فلاور کی شیپ نکل کے سامنے آنے والی ہے۔ یہ دیکھیے کتنے خوبصورت فلاور اسنیکس ہمارے سارے ہی تیار ہو گئے ہیں۔ اب ان کے اوپر میں تھوڑے سے تل اور تھوڑے سے بلیک سیڈز یعنی کہ کلونجی سپرنکل کروں گی۔ انگلی کی ٹپ سے تھوڑا تھوڑا سا پانی لگایا تاکہ وہ تل اور بلیک سیڈز جو ہیں وہ اس پہ آرام سے چپک جائیں اور کڑھائی میں جا کے نکلے نہیں۔ ہلکا سا ان کو پریس کر دیا، ان میں مزید خوبصورتی آ جائے گی۔ کھانے میں تو خوبصورت ہیں ہی، دیکھنے میں بھی مزید خوبصورت لگ جائیں گے۔ ان کو ہینڈل کرنا بھی بہت آسان ہے، دیکھیں آرام سے اٹھا کے، ہلکے ہاتھوں سے اٹھا کے ہم اس کو فرائی پین میں ڈالیں گے۔ ان کو کڑھائی میں ڈیپ فرائی نہیں کرنا، ورنہ ان کی شیپ خراب ہو جائے گی، یہ گول ہو جائیں گے۔ ان کو فلیٹ سرفیس والے برتن میں آپ کو فرائی کرنا ہے، یعنی کہ فرائی پین میں، اور ان کو ڈیپ فرائی بھی نہیں کرنا، ان کو شیلو فرائی کرنا ہے۔ دیکھیے تقریباً 1.5 یا 2 منٹ میں یہ نیچے کے حصے سے گولڈن ہو گئے، تو پھر میں نے ان کو پلٹ دیا۔ اب یہ فرنٹ کے حصے سے بھی اتنے خوبصورت ہو گئے ہیں، اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں۔ میں ان کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں۔ کوئی ان کا بیٹر نہیں نکلا آئل میں،
اور نہ ہی آئل خراب ہوا. یہی آئل اب میں رات کو سالن پکانے کے لیے استعمال کرنے والی ہوں. اسی طرح سے آپ سارے اسنیکس اپنے فرائی کر لیں اور خوبصورت سے اسنیکس تیار ہو جائیں گے. شام کی چائے کے ساتھ سرو کریں، مہمانوں کو سرو کریں اور اپنی تعریف کروائیں، کریٹیوٹی دکھائیں، اپنا سلیقہ دکھائیں اور مہمانوں سے، گھر والوں سے، امی ابو سے دعوت پائیں. یہ دیکھیے جناب کتنے خوبصورت اسنیکس بن کے تیار ہو گئے ہیں اور بہت آسانی سے بن گئے ہیں. اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.